رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سامعین اکرام، یہ میرے لیے بڑی سعادت و خوش نصیبی کا مقام ہے کہ آج اس بزم میں تحریک آزادی میں علماء دیوبند کا کردار کے موضوع پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں. لیکن آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ باوجود اس کے کہ ہم طالبان علوم نبویہ کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہیں، لیکن اپنے اکابر علماء کی تاریخ اور ان کے کارناموں سے بالکل ناواقف ہیں. ہماری نگاہوں سے ہمارے اسلاف کی روشن کارنامے پوشیدہ ہیں. آج میں آپ لوگوں کے سامنے انہی گوشوں پر اپنی صلاحیت و استعداد اور علم معلومات کے مطابق روشنی ڈالوں گا. برادران ملت، ہندوستان کی روشن تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی ہندوستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے مسلمانوں نے ہی پیش قدمی کی، اور جب بھی ہندوستان کی سالمیت کو خطرہ لاحق ہوا تو مسلمان آگے بڑھ کر اس کے محافظ و پاسبان بن گئے. آپ حضرات کو معلوم ہے ہندوستان ایک طویل عرصہ تک انگریزی سامراج کے چنگل میں گرفتار رہا. مغلوں کی کمزوریاں اور ملک کی بدامنی و طوائف الملوکی کی بدولت ہندوستان کو طوق غلامی پہننا پڑا. ایسٹ انڈیا کمپنی نے زبردست سازش کر کے ہندوستان پر قبضہ کر لیا اور یہاں کی آزاد و خود مختار حکومت عوام کو اپنا محکوم و غلام بنا لیا. مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ انگریزوں کے خلاف صدائی جہاد بلند کرنے والے انگریزی سامراجی طاقت سے نبرد آزما ہونے والے مسلم حکمراں تھے. سب سے پہلے سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے پرچم جہاد بلند کیا. پھر جب پشاور کے بالاکوٹ کے علاقے میں سکھوں سے جہاد کرتے ہوئے امیر المومنین سید احمد شہید اور ان کے رفقا شہید ہو گئے تو طویل عرصہ تک خاموشی کی چادر تنی رہی. 1757 عیسوی میں پراسی کا معرکہ ہوا اور شیر بنگال ناؤ سراج الدولہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف عالمی جہاد بلند کیا اور انگریزوں سے ٹکر لی، مگر اپنے سپاہ سالار میر جعفر کی غداری کے باعث فتح شکست سے بدل گئی اور ہندوستان کا طویل حصہ انگریزوں کے قبضہ اقتدار میں چلا گیا. بہار و بنگال پر انگریزوں کا کنٹرول ہو گیا. پھر جنوبی ہندوستان میں ٹیپو سلطان کی گرج سنائی دی. اس مرد خدا نے انگریزوں کو ہندوستان کی پاک سرزمین سے باہر نکالنے کا عزم کر لیا تھا، مگر اس کے ساتھ بھی غداری کا معاملہ ہوا اور اس کے سپاہ سالار میر قاسم نے غداری کر کے ہندوستان کو صدیوں کے لیے انگریزوں کی غلامی میں دینے کا راستہ ہموار کر دیا اور ٹیپو سلطان مادری وطن کی حفاظت کرتے ہوئے میدان جنگ میں شہید ہو گیا. اس کی شہادت پر انگریز افواج کے جنرل نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے، اب ہندوستان ہمارا ہے. برادران اسلام، ٹیپو سلطان کی شہادت نے ہندوستان کی آزادی پر سیاہی پھینک دی. پھر بھی آزادی کے متوالے پرچم حریت کو بلند کرتے رہے. نواب اودھ واجد علی شاہ کی گرفتاری کے بعد بیگم حضرت محل، احمد شاہ ابدالی اور جھانسی کی رانی نے انگریزوں کے سامنے سر جھکانے اور آزادی کا سودا کرنے کے بجائے دیش کی حریت و آزادی پر قربان ہونا گوارا کیا. تاریخ کے اوراق نے ان شخصیات کو یاد رکھا. پہ در پہ کی ناکامیوں کے بعد ایک اور جماعت آتی ہے. مسجد و محراب کے باشی، تسبیح و امامہ رکھنے والوں کی جماعت آگے بڑھتی ہے اور پرچم حریت کو بلند کرتی ہے اور شمع آزادی کا محافظ و نگہبان بن کر سامنے آتی ہے، جس کے نتیجہ میں 1857 عیسوی کا انقلاب برپا ہوتا ہے اور ہزاروں افواج اور ہزاروں علماء جذبہ جہاد سے سرشار جوش آزادی سے سرمست انگریزوں کے خلاف صف آرا ہو گئے. آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کی بادشاہت پر متفق یہ جماعت دیش کو اپنے لہو کا خراج پیش کرنے کے لیے آگے بڑھی، مگر مشیت الہی کو تو کچھ اور ہی منظور تھا، لہذا یہ انقلاب بھی ناکام ہو گیا. بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے رنگون روانہ کر دیا گیا. مغل حکومت کا ٹمٹماتا چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ گیا. شہزادے شہزادیاں قتل کر دی گئی. ہزاروں علماء کو تہ کیا گیا. سینکڑوں علماء کو کالے پانی کی سزا سنائی گئی اور ہزاروں مسلمانوں کو برسر عام پھانسی دے دی گئی اور انگریزوں نے دہلی کے تخت پر قبضہ کر لیا. غدر 1857 عیسوی میں جن بڑے علماء کرام نے شرکت کی اور علم حریت کو بلند کیا، ان میں مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا مملوک علی دیوبندی، حافظ زامن کاندلی، مولانا محمد جعفر صاحب تانیسری
اور مولانا رشید احمد گنگوئی اور دوسرے جید علماء شریک تھے۔ برادران ملت، تاریخ طویل اور وقت کم ہے۔ 1857 عیسوی کے بعد ایک دور کا اختتام ہوتا ہے تو دوسرے نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ 1857 عیسوی کے بعد مسلمانوں پر مصائب و الام کی جو پہاڑ توڑے گئے، اس سے ان کے وجود کو خطرہ لاحق ہو گیا اور دین و مذہب کی بقا کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ ایسے نازک وقت میں ایک اسلامی مرکز کی شدید ضرورت تھی، لہذا حافظ عابد حسین صاحب، مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی صلاح و مشورہ اور نگرانی و سرپرستی میں ایک مرکز کی بنیاد رکھتے ہیں۔ 1866 عیسوی مطابق 15 محرم الحرام 1283 ہجری بروز بدھ کو مرکز علم فن گلشن خاص میں اعلامی انداز موجود میں آیا، جس کا مقصد ایک طرف ہندوستان میں شمع دین کو روشن رکھنا تھا تو دوسری طرف انگریزوں کے خلاف مجاہدین کو تیار کرنا تھا اور اللہ وقال رسول کی صدائے بلند کرنے والوں کے ہاتھوں میں پرچم آزادی دے کر میدان کارزار میں بھیجنا تھا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ مسجد چھتہ میں انار کے درخت کے نیچے اپنے استاد ملا محمود احمد کے سامنے زنوی تلمس طے کرنے والا طالب علم دارالعلوم دیوبند کا سب سے پہلا طالب علم محمود حسن سب سے پہلے پرچم آزادی کو بلند کرتا اور انگریزوں کے خلاف تحریک چلاتا ہے۔ دنیا انہیں شیخ الہند کے نام سے یاد کرتی ہے۔ برادران ملت، دارالعلوم دیوبند سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو تحریک شروع کی تھی وہ مارکہ بالاکوٹ اور 1857 عیسوی کے بعد تیسری سب سے بڑی تحریک تھی۔ اس کو تحریک ریشمی رومال کا نام دیا گیا تھا کیونکہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ افغانستان اور ترکی کی مدد سے ہندوستان میں فوجی انقلاب لانا چاہتے تھے۔ انہوں نے ریشمی رومال میں ہندوستان کا رشا اور افغانستان کے راستے سے ہندوستان میں داخل ہونے کی راہوں کو نقش و نگار کی شکل میں افغان بادشاہ کو سمجھایا تھا، مگر یہ رومال ان کی ایک خادم کی جاسوسی کی بدولت پکڑ لیا گیا۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ قلت وقت کے باعث دارالعلوم دیوبند کے کارناموں کو کما حق کو بیان نہ کر سکا، مگر اتنا ہی کہنا کافی ہوگا کہ دارالعلوم دیوبند کے خمیر میں جذب حریت اور جشن جہاد پایا جاتا ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی اور نرالی شان ہے۔ وما توفیق الا باللہ۔ ماشاء اللہ۔